انصاف شریف عمر کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا، آدمی دشمن ہے بہت. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے جو اپنی عربی گرامر کا سلسلہ شروع کیا، ہم نے اسم کو کیا. اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی پراپرٹیز کو پڑھا، اور اسم کی پراپرٹیز ہمیشہ آپ کی ذہن میں رہنی چاہیے. جو اس کی 4 بنیادی پراپرٹیز ہیں، اس کے اعراب کے حوالے سے، اس کی جنس کے حوالے سے، اس کی وصف کے حوالے سے، اس کے معرفہ نکرہ ہونے کے حوالے سے، اور پھر جو مرکبات ہوتے ہیں ان مرکبات کے حوالے سے کہ مرکبات کون کون سے ہوتے ہیں اور مرکبات بنتے کس طرح سے ہیں. اور مرکبات بیسکلی 4 ہیں، اس میں سے 3 مرکب ایسے ہیں: مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بنتے ہیں، خبر بھی بنتے ہیں. یہ جملہ فعلیہ کے اندر فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول بھی بن سکتے ہیں. جبکہ مرکب جاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس میں متعلق ہی بن کے آتا ہے. لیکن اگر جملہ اسمیہ کے اندر خبر محذوف ہو تو ایسی صورت میں اس کو ہم قائم مقام خبر بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ مرکب جاری جو ہے وہ متعلق ہی بن کے آتا ہے. پھر جملہ اسمیہ کے اندر مختلف ہم نے چیزیں کی، اس کو سوالیہ بنایا، اس میں تاکید پیدا کی. اسی طرح سے جملہ فعلیہ جب ہم نے شروع کیا تو جملہ فعلیہ ہمارے سامنے زمانے کے حوالے سے 2 چیزیں آ گئیں کہ فعل جو ہے یا تو ماضی میں ہوگا یا وہ مضارع میں ہوگا. عربی زبان میں مضارع جو ہے وہ حال اور کو کور کرتا ہے. جملہ فعلیہ کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں نوٹ کریں کہ کوئی بھی فعل جو ہے وہ بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل جو ہے وہ بعض دفعہ مذکور ہوتا ہے، بعض دفعہ مذکور نہیں ہوتا. اس حوالے سے فعل کی ہمارے پاس 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ایک جس کو معروف کہتے ہیں اور ایک دوسرا ہم جس کو مشہور کہتے ہیں. تو کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فاعل ہو یا مجہول اگر ہوگا تو نائب الفاعل ہوگا، وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. جب بھی فاعل اگر فعل سے پہلے آ جائے گا تو پھر جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ بن جائے گا. لیکن مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے. اور اسی طرح سے پھر ہم نے فعل کے اندر جو ہے فعل امر کو پڑھا. فعل امر جو ہے اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک تو وہ امر ہے جو حکم کے لیے آتا ہے یا درخواست کے لیے آتا ہے، ایک وہ امر ہے جو کسی کام کو روکنے سے یا منع کرنے کے لیے آتا ہے. تو وہ فعل امر ایک کو کہہ دیتے ہیں، ایک کو فعل نہیں کہتے ہیں. اور یہ دونوں امر جو ہے یہ حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں، جبکہ غائب کے صیغوں کے لیے اور متکلم کے صیغوں کے لیے ہم اس کو نام امر کہتے ہیں، جس میں خواہش کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے جملہ اسمیہ کے اندر کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی اعرابی حالت کو بدل دیتے ہیں، جس کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اور فعل کے اندر ایسا ہے کہ فعل ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے. ماضی چونکہ ماضی کا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو گرامر والے جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں اس کو مبنی کہتے ہیں. اعراب کے حوالے سے کہیں، فعل میں حالانکہ اعراب نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، جبکہ مضارع کے صیغے جو ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے. اور تبدیلی 2 قسم کی آتی ہے، یا تو وہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے، یعنی خفیف کا مطلب ہے کہ اس کو حالت نصب میں لیتے ہیں. حالت نصب وہ صیغے جس کا لام کلمے واضح ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں کر دیتے ہیں لام کلمے کو. اور وہ صیغے جس کے اندر نون اعرابی داخل ہوتی ہے، نون اعرابی جو ہے وہ کن کن صیغوں میں داخل ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے. مثنیٰ کی 4 صیغوں میں آتی ہے، جمع مذکر کے 2 صیغوں میں آتی ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کی جو نون ہے وہ نون اعرابی کہلاتی ہے. ان نون اعرابی کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ صیغے جس میں نون اعرابی کو ہٹانے کے بعد واو ساکن آ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک الف کو کتابت کے طور پہ لگا دیا جاتا ہے.
اور دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع کو اخف کر دینا. اخف کرنے کا مطلب ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم یعنی ساکن کر دیں. تو وہ کلمے لام کلمہ جو واضح ہو اس کی حرکت کو ساکن کر دیا جاتا ہے اور نون اعرابی کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ دو تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ہم نے ان دو تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی اخف کو ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم نے امر کے صیغے بنائے, چاہے وہ فعل امر تھا چاہے وہ فعل نہیں تھا چاہے وہ نام امر تھا, ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر مضارع جو ہے وہ اخف ہوتا ہے. آج ہم کچھ ایسے حروف کو پڑھیں گے جو جملہ جو فعل مضارع میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلی واقع کرتے ہیں. تبدیلی ذہن میں رکھیں دو ہی ہیں, یا تو وہ خفیف کرے گا یعنی نصب کر دے گا, یا وہ اخف کرے گا جس کو ہم کہتے ہیں مجزوم کرے گا. چونکہ ہم اخف کا حصہ کچھ پڑھ چکے, آج ہم آپ کے ساتھ کچھ سیغے کچھ ایسے حروف کریں گے جو جملہ جو فعل مضارع پہ جب داخل ہوتے ہیں تو اس کو خفیف کر دیتے ہیں یعنی حالت نصب میں لے جاتے ہیں. تو جو سب سے پہلا حرف ہم پڑھیں گے وہ حرف ہے, اس کو کہتے ہیں لن. قرآن مجید میں یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا. لن بہت 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 زیادہ استعمال ہوتا ہے. لن لن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, لن حرف کے اپنا کوئی معنی نہیں ہے, لیکن لن حرف جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو یہ دو کام کرتا ہے. یہ دو کام کرتا ہے. پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کی میں اعراب کی تبدیلی کرتا ہے. اعراب کی تبدیلی کیا کرتا ہے کہ فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے, مضارع کو خفیف کر دیتا ہے. خفیف کا مطلب حالت نصب مل جاتا ہے, نصب کر دیتا ہے. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے یہ کہ اعرابی تبدیلی ہوتی ہے اور دو مانوی تبدیلی کرتا ہے. دو مانوی تبدیلی کرتا ہے. پہلی مانوی تبدیلی کیا کرتا ہے کہ زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. زوردار نفی دیتا ہے. پہلی جو تبدیلی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے معنی میں زوردار تبدیلی کرتا ہے, اور دوسری جو تبدیلی آتی ہے مانوی اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. فعل مضارع آپ کو پتا ہے حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو لن اس کے اپنا کوئی معنی نہیں ہے. لن اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. دو کام کرتا ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کو خفیف کر دیتا ہے یعنی نصب میں لے جاتا ہے, اور دو مانوی تبدیلی لاتا ہے. پہلی چیز لاتا ہے کہ زوردار نفی لا دیتا ہے, اور دوسری تبدیلی یہ لاتا ہے کہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. عمر صاحب جی مادہ ہے صاد با را. صاد با را, باب ہے اس کا دور. باب ہے اس کا دور. پہلا صیغہ بنے کیا بنے گا؟ صبر یصبر. صبر یصبر صبرن, ٹھہر جانا رک جانا. اردو کے لحاظ سے صبر دوسرا ہوتا ہے. اردو کے لحاظ سے ہوتا ہے بے بسی. اردو کا صبر کے معنی کیا ہے؟ بے بسی. جہاں آپ کوئی چیز کرنے کے لائق نہ ہو نا اس کو اردو میں کہتے ہیں صبر. جب آپ کسی لائق نہ ہو, وہ ہمارے پاشا صاحب کہتے تھے نا کہ مائک ٹائسن اگر آپ کو تھپڑ مارے گا تو آپ صبر ہی کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. تو اردو کا صبر اور عربی کے صبر میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. صبر یصبر صبرن, رک جانا, جم جانا, ٹھہر جانا. اس کا جو ہے جمع متکلم کا صیغہ بنا ہے. جمع متکلم جمع نصبر. متکلم جمع متکلم کیا بنے گا جی؟ نصبر. نصبر بنے گا. نصبر.
नस्बिरु क्या मतलब हुआ? हम सब्र करते हैं या करेंगे। हम सब्र करते हैं या हम सब्र करेंगे। अब मैं इसके ऊपर लन दाखिल कर देता हूं। लन इसके ऊपर दाखिल हो गया। अब ये क्या करेगा? मुदारे को सबसे पहला काम क्या करेगा? खफीफ करेगा। खफीफ करने का मतलब है क्या कर देगा इसको? हालत हालत हाँ, नसब में ले जाएगा। नसब। हालत नसब में ले जाएगा। तो इसके ऊपर पेश नहीं रहा करने पे इसके ऊपर नसब कर दिया। ये हो गया लन नस बेरा। तो पहली तब्दीली उसने क्या की? उसकी एराबी तब्दीली कर दी। लाम करने के ऊपर पेश था, उसको हालत नसब में ले गया। अब वो दूसरी क्या करेगा? मानवी तब्दीली करेगा। मानवी तब्दीली क्या होगी? जोरदार नफी और मुस्तकबिल के साथ। तर्जुमा करो, अब क्या होगा? हम हरगिज नहीं सब्र करेंगे। हम हरगिज सबर नहीं करेंगे। आप तर्जुमा इसका क्या कर रहे हैं? आप हम हरगिज सबर नहीं करेंगे। तो आपको कुरान मजीद में जब आप पढ़ते हैं, जब आप उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर अगर आप देखते हैं, तो हरगिज का जो तर्जुमा आप आता है और नहीं का जो आता है तर्जुमा, वो आपको इस लन से आता है। यहाँ कोई ला नहीं है, कोई माँ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना ही लाम ताकीद है, कुछ भी नहीं। हम हरगिज सबर नहीं करेंगे। किस चीज पे सबर नहीं करेंगे? किस चीज पे सबर नहीं करेंगे? अला, किसके ऊपर सबर नहीं करेंगे? अला तामिन, तामिन, याद नहीं आए? नहीं नहीं, याद नहीं है मुझे। हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर जी साहब ये क्या कर रहा है बच्चा आपका? हाफिज साहब थोड़ी हैं। अच्छा, हाफिज नहीं है। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम, माजूर। अच्छा, आपका इससे छोटा वाला हाफिज है? वो हाफिज है और वो मुझसे लड़ाई कर रहे हैं कि फ्राइडे वाली क्लास में मुझे ज्वाइन कराएं। तो डाल दो, क्या मसला? वो अल्लाह आपको खैर करे। भेजूंगा, आप डालिएगा। वो दूसरे लोग कह रहे हैं नवान साहब बहुत डाल रहे हैं और हमें डालने नहीं देता है। नहीं आपको तो आप भेजूंगा डाले उसका। नहीं ना, आप डाले नहीं ना। जब आपकी बेटी के पास आता है तो आपकी बेटी को बोलो उसको ट्रांसफर कर दिया करे, वो मैं इन कर लूंगा। तरीके तो बहुत सारे हैं ना। अला नस्बिर, अला नस्बिरा अला लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन। अब क्या तर्जुमा हुआ? हम हरगिज नहीं सब्र करेंगे ताम वाहिदन, एक खाने पर। तामिन वाहिदिन लग रहा है आपको? एक खाने पर। हाँ, लेकिन तामिन वाहिदिन आपको क्या लग रहा है? मुफरद लग रहा है, मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब। मुरक्कब। मुरक्कब कौन सा? मुरक्कब है तौसीफी। तो आपने इसको कहा मौसूफ, ये हो गई उसकी सिफ्त। मौसूफ और सिफ्त इस अला जारा के लिए मजरूर, और जारा और मजरूर मिलके मुताल्लिक। मुताल्लिक। नस्बिरा को आप क्या कहेंगे? नस्बिरा क्या है? फेले 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 है मुजारे। फेले जमा मुजारे मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम नहनु। जमा मुतकल्लिम नहनु मंसूब बसबब लन। ये मंसूब क्यों हुआ? बसबब लन। लन लन। और इसका फाइल क्या है? फाइल नहनु। नहनु। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलके क्या बन गया? जुमला फेलियर। फेली। ये किसने बात कही थी? किसने कहा था ये? वह इज, और जब इज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। कुल तुम, ये भी एक फेल है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जब कहा तुमसे, और जब कहा तुमने, क्या कहा तुमने? या मूसा, ए मूसा, हम हरगिज सबर नहीं करेंगे एक खाने। डॉक्टर साहब उनको क्या चाहिए था खाने में? उनको चाहिए प्याज, तरकारियाँ, आधा तरकारियां सीना चाहिए। और प्रसाद। अल्लाह ताला ने इनको मन और सलवा दिया, लेकिन इनकी हाल देखें कि क्या हाल था। तारिक साहब,
طارق صاحب موجود؟ طارق صاحب ایک مادہ ہے نون یا اور لام. نون یا اور لام، اس کا جو ماضی مضارع ہے یہ بنتا ہے نالا ینالو. یہ میں نے ڈائریکٹ اس لیے بنا لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ کرایا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز سے شروع کریں گے. مادہ تھا نون یا لام، اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے نالا ینالو نیلن، اور اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. پہنچنا. نالا ینالو پہنچنا. فعل مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہے سر جی؟ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے ینالو. ینالو. اوکے. ینالو کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا ینالو؟ وہ نالا کا مطلب دوبارہ بتائیے. نالا ینالو نیلن پہنچنا. وہ پہنچے گا یا پہنچتا ہے. وہ پہنچے گا یا وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کے اوپر لن داخل کر دیا. جب میں نے اس کے اوپر لن داخل کر دیا تو لن کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اعرابی تبدیلی کرے گا. اعرابی تبدیلی کیا کرے گا؟ ینالو کو کیا کرے گا؟ ینالا کر دے گا. ینالا کر دے گا. اب اس میں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا، اب یہ تجوید کا قانون اپلائی ہو جائے گا. نہیں ینالا. ہاں، تجوید کا قانون مطلب اپلائی ہو جائے گا، اور یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، الزام ہو جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو یرملون والا جو قانون نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے، یہ وہ والا قانون اپلائی ہو جائے گا. تو یہ نہیں ینالا، اب ترجمہ کریں اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. ہرگز نہیں پہنچے گا. اب اس کا ترجمہ پہنچتا ہے میں نہیں جائے گا، پہنچے گا میں جائے گا. ہرگز نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا. ینال اللہ. اچھا، ینالا پہلا صیغہ تھا، فاعل کچا کہ پکا؟ فائل کچا ہے. فاعل کچا ہے. لن ینال اللہ، اللہ کیا ہے لگ رہا ہے آپ کو یہاں؟ یہ فائل ہو گیا. نہیں، فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ نہیں سوری، مفعول ہو گیا. مفعول ہو گیا. نہیں ینال اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اللہ ہرگز نہیں پہنچے گا. نہیں ینال اللہ. ہاں، ہرگز نہیں پہنچے گا. اللہ ہرگز نہیں. اللہ تو مفعول ہے نا. ٹھیک ہے. نہیں ینال اللہ، نہیں ینالا، ہرگز نہیں پہنچے گا. ہرگز نہیں پہنچے گا، اللہ تو مفعول ہے، یعنی فعل یہاں فعل کا اثر جو ہے وہ فاعل پہ نہیں کہیں اور پڑ رہا ہے نا. تو ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو. نہیں ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو. کیا نہیں پہنچے گا؟ کیا نہیں پہنچے گا؟ لحومہا. کیا ورڈ؟ نحوم. لحوم. لحام، لحام کہتے ہیں یہ گوشت کی جمع ہے. جی جی لحم. لحومہا، ان کا گوشت. لحومہا کیا مطلب ہوا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مفرد لگ رہا ہے، مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب ہے. مرکب کون سا مرکب؟ یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی. لحومہا اس کا گوشت، یعنی یہ اس کے اندر مضاف ہو گیا اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. جی. یہ مضاف و مضاف الیہ ہو کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. آپ کے خیال میں کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی ہو گیا نا. نہیں، مرکب اضافی تو ہو گیا، لیکن اب یہ مرکب اضافی اس جملے میں کیا بنا؟ اس جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ لحومہا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ لحومہا نصب ہے. نصب ہے. مجھے یہ بتائیے مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ مضاف. مضاف کس حالت میں؟
یہ تو رفع کیا ہے رفع ہے نا. جی. تو یہ حالت رفع میں اسم ہو تو کیا بن سکتا ہے؟ حالت کی رفع میں سے ہو تو مبتدا ہو جاتا ہے. ارے مبتدا تو اس میں ہوگا جب جملہ اسمی ہوگا. یہ تو جملہ فعلیہ چل رہا ہے. سوری دوبارہ بتائیے. حالت رفع میں اگر اسم ہوگا تو کیا بنے گا جملہ فعلیہ میں؟ جملہ فعلیہ میں فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع. تو پھر کیا بنے گا؟ تو فاعل ہو گیا. فاعل ہوگا. اب ترجمہ کریں اس کا. نہیں پہنچے گا ان کا گوشت اللہ کو. ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو. اللہ یہاں مفعول ہے اور مفعول مقدم ہے. جب کوئی چیز میں نے آپ سے کہا جب کوئی چیز مقدم ہو تو مقدم کا ترجمہ پہلے آنا لازم ہے, نہیں تو مقدم ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو اس کا گوشت یا ان کا گوشت. ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو ان کا گوشت. لہومھا, اس کے آگے والی آیت کیا ہے میں بھول گیا, ذہن سے نکل گیا. اکثر کیا ہے وہ دماغ ولا دماؤها ولا دماؤ. اب طارق صاحب واو کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا. جی. یہ عطف جو ہے اگر آ گیا, یہ عطف کس کے اوپر آ رہا ہے؟ لہوما پہ آ رہا ہے نا. جی. تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ معطوف الیہ. واو عطف, لا کیا چیز ہے؟ نفی. نفی ہے. تو بہت سارے لوگ یہاں لا نفی بھی نہیں لیتے, اس کو لا زائدہ بھی کہہ دیتے, لیکن آپ نافی لے لیں. دماؤہا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ان کا خون. ان کا خون کیا لگ کیا رہا ہے؟ یہ مضاف, یہ سیم مضاف مضاف الیہ. بالکل. اور یہ مضاف الیہ, مضاف و مضاف الیہ مل کے معطوف, اور معطوف و معطوف الیہ مل کے فاعل. یہ آپ کا مفعول تھا. اب ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ ہرگز نہیں اللہ کو پہنچے گا ان کا گوشت اور خون. اور نہ ان کا خون. اور نہ, اچھا نہ, اور نہ ان کا خون. اور نہ ان کا خون. تو کیا پہنچے گا؟ تو پہنچے گا کیا؟ تقویٰ, نیت ان کی. لیکن کیا چیز ہے سر؟ واو دوبارہ ایک اور عطف آ گیا سیکنڈ. نہیں, آپ اس عطف کو تو آپ اس طرح سے لے لیں نا کہ آپ سمجھیں کہ یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور واو کا بھی چھوڑ دیں, یہ عطف بھی ہو سکتا ہے, استنافیہ بھی لے لیں, وہ ہم اس کو بعد میں ملا لیں گے. لیکن کی بات کریں, لیکن کیا لگ رہا ہے؟ کچھ پڑھا تو تھا, ہیں؟ کچھ پڑھا تو تھا ڈیفینیٹلی. نہیں یاد نہیں آ رہا, لیکن میں مطلب آتا ہے. لیکن بھی اسی میں نا, حروف مشبہ بالفعل میں نہیں. ہاں, لیکن کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کے جو حروف ہوتے ہیں, انا, انا, کانا, لاکننا, لعلا, لیتا, یہ سب جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ کو کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ میں اعرابی تبدیلی لاتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ, پوائنٹ یہ ہے سر, وہ پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں آپ کہ یہ جو حروف تھے کون کون سے تھے ڈاکٹر صاحب؟ انا, انا, کانا, لاکننا,
تعلا لیتا، یہ سارے تھے نا. میں آپ کے سامنے یہاں لکھتا ہوں پھر مٹا دیتا ہوں ایک منٹ. ایک تھا انا، ایک ہے انا، ایک ہے کانا، اور ایک ہے لاکننا. ان سب پہ آپ دیکھیں تشدید ہے. یہ تشدید کے ساتھ بھی آتے ہیں اور یہ ہلکے ہو کے بھی آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مخفف. جس کو ہم کہتے ہیں مخفف. مخفف کا مطلب ہے اس کی تشدید ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہلکے ہو جاتے ہیں. تو یہ انا جو ہے یہ مخفف ہونے کے بعد ان ہو جاتا ہے. انا جو ہے یہ ان ہو جاتا ہے. کانا جو ہے یہ کان ہو جاتا ہے. اور لاکننا جو ہے یہ لاکن ہو جاتا ہے. فرق کیا ہے یہ پوائنٹ صرف نوٹ کر لیں آپ. یہ جب مخفف ہو جاتے ہیں، یہ جب مخفف ہو جاتے ہیں تو حروف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. جب بھی یہ مخفف ہو کے آتے ہیں نا تو اس کا آپ کو اسم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اسم ہمیشہ یاد رکھیے گا. ان کا جب بھی یہ مخفف ہو کے آئیں گے، میں آپ کو شارٹ فارم میں بتاتا ہوں، اس کا اسم ہمیشہ ہوا ہوگا. اس کا اسم ہمیشہ ہوا ہوگا. آپ کو اس کا اسم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ اگر شدہ کے ساتھ اپنے اوریجنل فارم میں آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا اسم آگے ڈیفینیٹلی ملے گا حالت نصب میں. لیکن جب یہ مخفف ہو کے آ جائے، ان کا ان لاکن. اچھا ان اور ان میں یاد رکھیے گا کہ ان اور ان جو ہے نا اس کے 4 استعمال ہیں. ایک ان کا استعمال آپ کو یاد ہے کس کے لیے ہم نے کیا تھا اب تک؟ ایک ہی استعمال کیا ہے ابھی تک ہم نے. ان شرطیہ نہیں، شرطیہ تو پڑھا ہی نہیں ہے ابھی. ان کا ہم نے استعمال کب کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ان نافیہ میں کیا تھا؟ نافیہ کے لیے کیا تھا. ان نافیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس جملے میں ان کے بعد آپ کو آگے الا ضرور ملتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو ان نافیہ کے طور پہ آپ نے استعمال کیا ہے. تو ان جب ہم مخفف کی بات کریں گے تو اس صورت میں کریں گے کہ ان تاکید کے طور پہ آ رہا ہوگا، کیونکہ ان سب کے ایک معنی ہے نا. اننا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے، لاکننا جو ہے وہ حروف استدراک بھی کہتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے نا. کسی چیز کا کیا کہیں گے سلیم بھائی اس کو؟ ابہام دور کرنے کے لیے، جاننے کے لیے. سلیم بھائی ابہام دور کرنے کے لیے، ہاں ہاں ابہام دور کرنے کے لیے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب یہ ہلکا ہو کے آئے گا نا تو اس کا اسم ہمیشہ ہوا ہوگا، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جی. تو ولیکن تو آپ نے کہا یہ حروف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم جو ہے وہ ہوا ہے. آگے پڑھیں کیا تھا؟ مخفف ہو جائے گا تو پھر اس کا جو اسم ہوگا وہ حالت رفع میں ہی ہوگا. ہوا تو حالت رفع ہوگی نا. دیکھیں اسم تو ہوگا تو حالت رفع ہی نا. تو آپ کہیں گے آپ کا اسم جو ہے نا ودن بریکٹ آپ کہیں گے ہوا ہے. جیسے یہاں آپ کہیں گے فار ایگزامپل اگر یہاں تک ہی تھا یا نصبروں کو آپ نے کہا نا کہ آپ نے کہا نانو کہہ دیا نا آپ نے، کیونکہ فاعل حالت رفع میں ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح اسم بھی حالت رفع میں ہی ہو. اس طرح سے جواب دیکھیں گے. اب ادھر آ جائیں سر جی. آگے والی پورشن کیا ہے؟ بڑی خوبصورت آیا تھا، میں آپ کو اس لیے کرانا چاہ رہا تھا کہ اس کا سیزن بھی شروع ہو گیا اور آپ کو ڈفرنس بھی پتا چلے گا. آپ کو طارق صاحب ولاکی ینالہ، اب یہ ینالہ کیا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا آپ کا فعل ہے نا. یہاں دیکھیں ینالہ تھا، جی جی یہی سیم فعل ہے ینالو. اس پہ اور اس کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے لن داخل ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اعرابی تبدیلی اس کی کر دی. یہاں کوئی چیز داخل نہیں ہے تو اپنے اوریجنل فارمیٹ پہ آ. ٹھیک ہے. اور لیکن ینالہ کیا ترجمہ کرے گا؟ پہنچے گا اسے.
یا وہ پہنچتا ہے اس کو، وہ پہنچتا ہے اس کو. اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا فائل کچا ہے، پہلا سیکھا ہے نا. جی پہلا. آگے آ رہا ہے ینالہ التقوی. یہ کیا ہے تقوی؟ یہ کون سی اعرابی حالت ہے؟ مبنی. مبنی ہے. اب یہ مبنی ہے. اب جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سی حالت لگ رہی ہے؟ یہ نصب میں ہونا چاہیے. نصب میں ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہونا چاہیے؟ مفعول ہونا چاہیے نا. اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں نصب ہے تو اس کا مفعول ہونا چاہیے. ترجمہ بنتا ہے. ینالہ التقوی، ینالہ التقوی، ان کا تقوی. تو یا فائل کیا ہوا؟ ینالہ، ان کا اور کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. تقوی. تو فائل کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا، پہنچ کیا رہی ہے چیز؟ تقوی پہنچ رہا ہے نا. صحیح. تقوی ہوا نا. لیکن تقوی فائل تو نہیں ہو سکتا. کیوں فائل تقوی بھی نہیں ہو سکتا؟ اس سے میں نا ینالہ التقوی، ینالہ التقوی. اور لیکن اس کو تقوی پہنچتا ہے. اور اس کو تقوی اس کو پہنچتا ہے. تقوی پہنچتا ہے. تو یہ اس کا فائل ہو گیا. اور تقوی کس میں سے پہنچتا ہے؟ آگے کیا آیا تھا ڈاکٹر صاحب، میں بھول گیا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، منکم، تم میں سے، تم میں سے. جو آپ کا مرکب اضافی جاری ہو جائے گا. تو لن کرتا کیا ہے سر جی؟ مختصر بات ذہن میں رکھ لیں. دیکھیے میں نے آپ کو 2 ایگزامپل اس لیے کرا دی کہ لن بہت زیادہ، ویسے تو بہت ایگزامپلس ہیں یار. کوئی ایک آدھ یاد ہے سر میں آپ کو؟ وہ بڑی ایک میری بڑی فیوریٹ آیت ہے. لن بھی تو ہے، لن تنالوا البر بھی تو ہے. لن تنالوا البر، لیکن میری ایک اس سے بھی زیادہ فیوریٹ آیت ہے سورہ بقرہ کی. وقالوا لن يدخلوا الجنہ، وقالوا لن يدخلوا الجنہ، وہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من کان ہودا او نصارا. انور بھائی وہ لن تمسنا بھی بہت یوز ہوا ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی. اور جو ابھی شکیل صاحب نے کہا لن تنالوا البر، لیکن میں نے آپ کو یہ والے اس لیے نہیں کرائے کہ یہ والے فیل میں جو تبدیلیاں ہیں نا انشاءاللہ جب کریں گے تب زیادہ آسانی سے ہو جائے گا. تو پہلا والا جو حرف ہم نے کیا وہ آپ نوٹ کرنے، وہ پہلا میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہہ چکا ہوں. اب ہماری ایکسرسائزز نہیں ہوگی کوئی. جو آخری ایکسرسائز تھی وہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھیج دی. اب کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. اب ہماری ایکسرسائز جو ہوگی وہ صرف یہی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم پریکٹیکلی آیات کو کریں گے. تو پہلا والا جو ہمارا حرف ہے جو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے یعنی خفیف کرتا ہے، وہ ہے لن. لن کے بارے میں ذرا بتا دیں ایک دفعہ عزیز صاحب، تو آگے چلیں. عزیز صاحب موجود ہے؟ چلے گئے جی لن موجود. کے بارے میں آپ بتا دیں ذرا فٹافٹ. عزیز صاحب لن آواز آ جو رہی ہے ہے؟ جی جی ہاں جی جی. لن کا مین لن کے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی، مگر یہ جب کسی
فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں دو تبدیلیاں لاتا ہے. ایک تو اس کو اخف کر دیتا ہے, اخف نہیں خفیف کر دیتا ہے, جو حرف لام پر جو اعراب ہوتے ہیں وہ اس کو خفیف کیا ہے, نصب کر دینا, نصبی حالت میں لے آتا ہے. اور دوسرا مانوی جو تبدیلی لاتا ہے وہ اس فعل مضارع کو مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے, اور ساتھ میں ایک زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے. اس میں زوردار نفی پیدا کر دیتا. دوسرا حرف ہے سر ان. دوسرا حرف ہے ان. ان ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا, حروف مشبہ بالفعل لکھے تھے نا آپ کے سامنے, انا, انا, کانا, لاکننا, جس کے اندر تشدید تھی, اس میں ایک لفظ تھا انا. یہ انا بیسکلی ان جو ہے انا کا مخفف ہے. یہ انا کا جو ان مخفف ہے اس کے 4 استعمال ہوتے ہیں. 4 استعمال ہیں اس کے گرامر میں, قرآن مجید میں 4 استعمال میں اس کے. ہم اس کا ان کا آج ایک پہلا استعمال دیکھ رہے ہیں. ان کے اپنے لفظی معنی ہیں, اور ان کے لفظی معنی ہے کہ. ان کے لفظی معنی کیا ہے؟ کہ ہے. ٹھیک ہے. ان بھی کیا کرتا ہے سر جی؟ ان بھی خفیف کر دیتا ہے. ان بھی خفیف کر دیتا ہے, یعنی ان کیا کرتا ہے؟ خفیف کر دیتا ہے, مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنا عزیز صاحب آپ ہی سے گفتگو ہے. جی جی. امر تو کیا مطلب ہوا؟ امر تو میں نے حکم دیا. میں نے حکم دیا. امر تو میں نے حکم دیا. امر تو ہوں میں نے اسے حکم دیا. میں نے اسے حکم دیا. اگر اس کے انالیسس کریں گے تو آپ کہیں گے کیا ہے جی, یہ امر تو کیا ہے؟ یہ متکلم, کون سا متکلم؟ واحد متکلم. پہلے تو بتائیں فعل کون سا ہے؟ یہ فعل مضارع واحد متکلم. یہ فعل مضارع لگ رہا ہے. او سوری, فعل ماضی واحد متکلم. فعل ماضی. فعل مضارع اگر ہوتا تو علامت مضارع دیکھیں جی نا کہیں. اچھا ویسے علامت مضارع نظر آ سکتی ہے آپ کو, الف اگر آپ دیکھیں. میں اس میں مضارع کر رہے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ فعل ماضی واحد متکلم. اور وہ اس کی مفعول. میں نے اسے حکم دیا. میں نے اسے حکم دیا. یذهبو. ذهب یذهب. میں نے اسے حکم دیا. یذهب یہ ہے فعل مضارع, پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغہ. یذهبو کا کیا معنی ہوا؟ یذهب وہ جاتا ہے. وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں نے یذهبو سے پہلے لگا دیا ان. میں نے اس سے پہلے کیا لگا دیا؟ ان. جب میں نے ان لگا دیا تو یذهبو کیا ہو جائے گا؟ یہ یذهب ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ میں نے اسے حکم دیا. این یذهب, یہ ادغام پھر اس میں تجوید کا رول آ جائے گا. این یذهب کہ وہ جاتا ہے, کہ وہ جائے. کہ وہ جائے گا. ٹھیک ہے. کہ وہ جائے یا کہ وہ جائے گا. یہ کہ وہ جائے, کیونکہ ابھی حکم دیا نا میں نے. جی جی. اب کہ وہ جائے. ان کرتا کیا ہے سر جی؟ ان اس میں
ایک تو کیا کہتے ہیں خفیف کر دیتا ہے، خفیف کر دیتا ہے، خفیف، اور جو مانوی جو تبدیلی آتی ہے اس میں خواہش، نہیں خواہش کہاں سے آ گئی؟ کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں، مانوی تبدیلی کوئی نہیں کرتا، صرف اعرابی تبدیلی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ خفیف کر دیتا ہے، خفیف کر دیتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کے اندر، پوائنٹ نوٹ کریں، یہ ان، اس کو ہم، اچھا یہ لن ہو گیا، ان ہو گیا، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو خفیف فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، تو ان جی، کو حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں سر؟ حروف ناصبہ اور فعل کو حالت ناصبہ، نہیں یہ حروف ناصبہ بھی کہلاتے ہیں۔ تو ان جو ہے یہ حروف ناصبہ تو ہے ہی، نصب دیتا ہے، لیکن یہ جو ان ہے نا، ان اس کو امپورٹنٹلی نوٹ کیجئے، یہ ان جو ہے یہ ان مصدریہ بھی کہلاتا ہے۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جی عزیز صاحب، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جی مصدر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس لیے۔ اچھا طارق صاحب، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ طارق صاحب کتنے ہیں؟ جی مستر پڑھا ہے تو تھا آپ نے شروع میں ہلکا سا بتایا تھا میں نے۔ ہلکا سا بٹا ورک کو کہتے ہیں شاید۔ اچھا سوری طارق صاحب، مصدر سے جو الفاظ بنتے ہیں سے الفاظ افعال اور نہیں شکیل صاحب یاد ہے آپ کو مصدر؟ نہیں ابھی مجھے بھی نہیں یاد نہیں۔ عابد صاحب آپ کو یاد ہے؟ مصدر کام کے نام کو نہیں کہتے؟ کام کے نام کو کہتے ہیں مصدر، اسم ہے، کام کے نام کو کہتے ہیں۔ ان کو مصدریہ کیوں کہتے ہیں یہ آپ نوٹ کر لیجیے۔ ان کو مصدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان پلس فعل، ان پلس فعل بنتا ہے مصدر موول۔ ان پلس فعل کیا بنتا ہے سر جی؟ ڈاکٹر صاحب ان پلس فعل کیا بنتا ہے؟ مصدر موول۔ میم واو واو لام، جی اس واو پہ تشدید بھی ہے، یہ مل رہا ہے، دو واو میں، موول، مصدر موول۔ اب چونکہ یہ مصدر ہے تو یہ اسم کے طور پہ بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب اس کا ترجمہ کریں، لیکن آپ کو جو بہت سارے تراجم میں بعض دفعہ جو ڈفرنس ملتا ہے اس کی جو بنیاد ہے نا، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ہمیں ایک شاید زمانے میں نہیں آتی تھی سمجھ، آپ تھوڑی سی آنے لگ گئی۔ تو ہر آدمی کا اس کے پاس آپشن ضرور اویلیبل ہیں، اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہو گیا جو سیدھا ترجمہ تھا کہ میں نے اس کو جانے کا حکم دیا، یہ بھی ترجمہ ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے حکم دیا اسے کہ وہ جائے، میں نے حکم دیا اسے کہ وہ جائے۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں اس ان کو مصدر کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ان مصدر کو جب میں نے استعمال کیا تو ان پلس فعل، تو ان پلس فعل یہاں کیا ہے؟ یذهب فعل ہے نا، پورا فعل ہے، تو یہ اور یہ جب مل جائیں گے تو یہ بن جائے گا مصدر موول۔ اور جب میں اس کو مصدر موول لیتا ہوں، جب میں نے اس کو مصدر موول لے لیا تو اب میں ترجمہ مصدر اسم کا کروں گا۔ فعل کے ترجمے میں آپ کو کسی کام کو کرنے کا مفہوم ملے گا نا، جی
فیل کے ترجمے میں آپ کو کام کے کرنے کا مفہوم ملے گا. یعنی آپ نے اس کو کہا میں نے اس کو حکم دیا کہ وہ جائے, یہ کام ہو رہا ہے نا, ایک فیل ہو رہا ہے جی نا, جی ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس کو مصدر کے طور پہ لاؤں گا تو اب مجھے آپ اس کا مصدر کا ترجمہ لے کے آئیں, کیونکہ کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کو؟ میں اسے حکم دیتا ہوں کہ اسے جانا چاہیے. نہیں, جانا چاہیے تو پھر ایک وہی بات ہوگی. جانا چاہیے تو یہ تو وہی بات ہو گئی, تو فیل ہو گیا. اچھا کام کرنے کا مفہوم نہیں. کام کرنے کا مفہوم کیا ہے ادھر؟ جانا. جی کام کرنے کا اگر مفہوم دوں گا, ذہبا وہ گیا, یذهبو وہ جاتا ہے یا وہ وہ جائے گا, جاتا وہ جاتا ہے یا جائے گا. اس کا جو مصدر ہو جائے گا ذہبن, اس کا مطلب ہوگا جانا. مصدر جانا ہے نا, تو مجھے جی مفہوم اس کا کیا چاہیے؟ جانے کا مفہوم چاہیے. تو اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے. میں نے اسے حکم دیا کہ جاؤ. نہیں, جاؤ تو امر ہو گیا. تھوڑا سا میں نے اسے ٹھہر. جانے کو حکم دیا. میں نے اسے جانے کا حکم دیا. میں نے اسے جانے کا حکم دیا, کیونکہ مصدر کا معنی ہے نا. مصدر کیا ہے؟ جانا. کام کا نام کیا ہے؟ جانا. ٹھیک ہے. جانا کام کا نام ہے. تو میں نے اسے جانے کا حکم دیا. میں نے اسے کیا دیا؟ جانے کا جانے حکم دیا. ایک اور اسی حساب سے آیت کریں. ایک آیت تو نہیں ہے, ایک اور میں آپ کو بتاؤں. یہ ہمارے عامر صاحب اس کو بڑا ریگولر کر رہا تھا. یہ انور صاحب, آپ جب خفیف کے آج ہمیں پڑھا رہے ہیں تو آپ ایک ہی ذکر کرتے ہیں کہ حالت نصب میں, لیکن یہ تو نون عرابی بھی تو ہٹتا ہے نا, وہ بھی تو. ہاں, تو نون عرابی ہے کا نا, کیا مسئلہ, ہٹے گا, کیا پرابلم ہے؟ نہیں, آج آپ صرف ایک تو کہ آپ نے واپس صرف حالت نصب کا, پھر آپ نے اسے حروف ناصبہ بھی لکھا دیا, تو نہیں, فرق ہے, فرق. ہاں, حروف ناصبہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کرتا کیا ہے. دیکھیں, اس کے دو اس کی جو پیور گرامیٹیکل ٹرمنالوجی ہے نا, وہ ہے خفیف, اور سادی ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں حروف ناصبہ. اچھا ٹھیک ہے. خفیف کہہ لیں یا ناصبہ کہہ لیں. میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو خفیف بھی کہتے ہیں اور ناصبہ بھی کہتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے کر دیں. خفیف ہوتا کس طرح سے کہ آپ لام کلمہ جس کا واضح ہو, لام کلمہ جس کا واضح ہو, اس کو آپ حالت نصب میں لے جائیں, اور وہ صیغے جن کی نون اعرابی ہوتی ہے, اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. وہ خفیف ہو جاتا ہے یا ناصبہ ہو جاتا ہے. مجزوم کہہ لیں یا خف کہہ لیں, تو جس کا لام کلمہ واضح ہو اس کو ساکن کر دیں, اور جس کی نون اعرابی ہو اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. اور نون تانیث رہے گا ویسے کا ویسا. وہ تو وہ رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کریں, جی. امرنا, ہمارا نام, اس نے ہمیں حکم دیا. اس نے ہمیں حکم دیا, ٹھیک ہے. اس نے ہمیں حکم دیا, ذرا دوبارہ کریں. ہمارا اس نے حکم دیا, اور نہ ہمیں, ہمارا ہاں, نہ. ہمیں حکم دیا, ٹھیک ہے. کس نے حکم دیا؟ کس نے حکم دیا؟ فائل کو باہر لے آئے. اللہ نے. آپ ترجمہ کریں. اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ نے ہمیں حکم دیا ان, اللہ نے ہمیں حکم دیا ان, کہ ہم کیا کریں اس کی. ان کے امرنا اللہ ان, دودھو,
ہونا کیا چاہیے تھا یہ دراصل؟ ان نعبدہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے ان سوری، نعبدہ کیا ہونا چاہیے تھا سر؟ یہ نابودو ہونا چاہیے تھا، ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان نعبدہ ہو گیا۔ نابودا ہو گیا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب یہ تو ایک سیدھا سیدھا ترجمہ ہو گیا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر اس کا ان کو مصدر کے طور پہ لے کے آ جائیں، اور مصدر کیا کرے گا؟ مصدر پلس فعل، بلکہ کیا بنے گا؟ مصدر مؤول۔ اب اس کا مصدر کا ترجمہ کریں۔ اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، یا اس کی عبادت کا حکم، اپنی عبادت۔ تو دو لفظ آپ کے سامنے آ گئے، لن اور ان، ٹھیک ہے جی؟ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع میں جب داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ لن جو ہے وہ دو کام مطلب ایڈیشنل دو کام کرتا ہے، مانوی تبدیلی لاتا ہے۔ مانوی تبدیلی کیسے لاتا ہے؟ کہ فعل مضارع کو جو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ ان جو ہے یہ بھی فعل مضارع کو ناصبہ کرتا ہے، لیکن ان چونکہ مصدریہ ہے تو اس کو مصدر کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو دفعہ تراجم میں جو تھوڑا بہت ڈفرنس ملتا ہے اسی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ کو کچھ اور بھی حروف ملیں گے، ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، اگر موقع لگ گیا کوشش کریں گے کہ آج کم سے کم نصب والے جو ہے 3-4 ان کو ہم ضرور کریں گے۔ تو یہ کرے گا۔ تیسرے میں آ جائیں سر جی، بڑا انٹرسٹنگ ہے تیسرا ہے سر جی لی۔ کیا ہے سر جی؟ لی۔ اور لی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے؟ تاکہ۔ لی کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تاکہ۔ ذہن میں رکھیے گا، کے کا ترجمہ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ ان سے لیا ہے۔ لی کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تاکہ کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل کرتا کیا ہے؟ لی کے بارے میں، لی کی ایک پراپرٹیز کو سمجھ لیں۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ فعل کے بعد آ کر فعل کا ایک طرح سے مقصد بیان کرتا ہے۔ یہ فعل کا کیا کرتا ہے؟ مقصد بیان کرتا ہے۔ یہ بعض دفعہ وجہ بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات ہوتا ہے، لی آپ نے اس سے پہلے 2 پڑھے ہیں، آپ کون کون سے پڑھے لی آپ نے؟ ایک تو حرف جارہ پڑھا ہے، حرف جارہ پڑھا ہے، اور اس میں پڑھا تھا نا ابھی یہ جو پچھلی کلاس میں پڑھا ہے لام امر، لام امر، لام امر، لام امر، لام وہ بھی لی تھا، حرف جارہ بھی لی تھا، لام امر بھی لی تھا، اور یہ بھی ایک لی ہے، یہ بھی ایک لی ہے جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ۔ تاکہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔ جس طرح سے ایک مادہ ہے عمر، مادہ ہے نظرہ ینظرو، کیا بنے گا؟ نظرہ ینظرو، نظرن دیکھنا، نظرہ ینظرو، لینظر، ینظرو۔ ینظرو سے آپ جو ہے جمع متکلم کا صیغہ بنائیں۔ ننظر، ننظر، ننظرو، میں نے اس سے پہلے کیا ننظرو کا کیا ترجمہ ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے۔ میں نے اس سے پہلے لی لگا دیا، لی لگایا تو لی نے کیا کیا؟ ننظرو کو کیا کر دیا؟ لننظر، ننظرا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ ہم دیکھیں۔ تاکہ ہم دیکھیں۔ کیف تعملون، کیسے
عمل کرتے ہو تم، تاکہ ہم دیکھیں کیسے عمل کرتے ہو تم. لی کیا کرتا ہے؟ لی فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ایک اور میں اگزامپل بتاتا ہوں. ایک مادہ ہے با لام واو، اس کا جو صیغہ بنتا ہے، کیونکہ یہ ہم نے پڑھے نہیں ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، تو میں آپ کو ڈائریکٹ اس کا صیغہ بنا کے بتاتا ہوں. یہ بنتا ہے بلا یبلو. بلا یبلو، بلا یبلو، اس کا مجھے مصدر یاد نہیں آ رہا. سلیم بھائی آپ کو یاد ہے اس کا مصدر؟ بلاؤن. سر بلاؤ نہیں ہوگا، مجھے نہیں یاد. خیر، بلا یبلو، بلاؤن اگر ہوگا اس کا میرا خیال معنی ہے آزمانا. آزمانا، ہم آزماتے ہیں، ہم آزماتے ہیں. انور صاحب مخلوق. ایک کالو بلا بھی ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. کون سا؟ کالو بلا بھی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے. بے وہ شک الگ الگ، بلا بلا دیکھ وہ الگ ہے. وہ الگ. نبلو، نبلو کا کیا مطلب ہوا؟ کہاں چلا گیا عمر؟ عمر خان. جی جی. نبلو کیا مطلب ہوا؟ نبلو ہم آزمائیں گے. ہم آزمائیں گے، ہم آزماتے ہیں. اس کے ساتھ میں نے لی لگا دیا تاکہ ہم آزما لیں. تو کیا کرے گا؟ اس کو پتہ بھی دے جائے گا. نبنی تاکہ ہم نبلو. آزمائیں، تاکہ ہم آزمائیں. کس کو آزمائیں؟ ایہم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تم میں سے کون بہترین عمل. بہترین عمل کرتا ہے. اب اس کے اندر ایک جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں. میرے خیال میں لاسٹ ٹائم شاید ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تھا. میں نے بھی آپ سے کہا یہ جو لی ہے یہ آپ کے سامنے 3 طریقوں سے آیا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. بطور اس کو لام جارہ آپ نے پڑھا تھا. لام جارہ کی تو سمپل پہچان کیا ہے کہ لی کے بعد کیا آئے گا؟ لی کے بعد اسم ہوگا، کیونکہ جارہ کے بعد مجرور تو اسم ہی ہوگا نا. اور اب 2 صورتیں ہیں آپ کے پاس لی آنے کی. فعل میں لی آنے کی 2 صورتیں. ایک تو لی آنے کی صورت یہ ہے کہ وہ لام امر ہو، اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ لی بطور ناصبہ آ جائے. اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں. اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں. یا تو یہ بطور لام امر آ جائے یا لام تعلیل آ جائے. اچھا جی، لام امر کیا کرتا ہے؟ جی عمر، لام امر کیا کرتا ہے؟ لام امر اخف کرتا ہے. اخف. اور لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ لام تاکید. لام تعلیل، لام تعلیل لی ہے نا، لی کو میں نے کہا نا لام تعلیل بھی کہتے ہیں. لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ حالت نصب میں لے جاتے خفیف کرتا ہے. ہیں. خفیفہ. وہ اخف کرتا ہے، وہ خفیف کرتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یا بدو، یا بدو کیا مطلب ہے یا بدو کا؟ یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا؟ یا بدو واحد کا صیغہ ہے. جی وہ عبادت کرتا ہے. مجھے اگر اس کو نصب کرنا ہو، خفیف کرنا ہو، تو میں کیا کروں گا؟ یا بدو کو لنعبدہ. نہیں ابھی لیوی کو بھول جائے تھوڑی دیر کے.
اچھا کسی بھی حرکت کو بولتے ہیں. مجھے یعبدو کو اگر خفیف کرنا ہو تو کیا کروں گا میں اس کو؟ اصل میں یعبدون ہے، یعبدون، جی یعبدون ہے، اس کو خفیف کریں گے تو یعبدو بن میں جائے گا. یعبدونا تو لکھا ہی نہیں، میں تو یعبدو لکھا ہے خالی. اچھا آپ یعبدونا پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو کوئی اوکے. سا بھی یعنی یعبدو لگا لکھا دیں ہے گے، یہاں خالی. جی کیا کریں گے عمر؟ تو کچھ بھی لگا دیں گے، یا تو لن لگا دیں یا چھوڑ پھر دیں. نہیں نہیں نہیں، آپ میرا بات نہیں سمجھ رہے. میں ابھی آپ کو حرکت کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے اچھا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یعبدو کو مجھے اگر خفیف کرنا ہو تو کیا کروں گا؟ نعبدہ، یعبدہ. یعبدو ہے نا بہت یہ یعبدو ہے نا. جی مجھے تو اگر اس کو یعبد، خفیف کرنا ہو تو کیا کروں اس کو؟ وہ کریں گے، یہ کہتے ہیں بولو بولو، گھبراؤ یعبد، نہیں. خفیف کا یعنی کیا وہ مطلب ہوتا ہے؟ خفیف، خفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہو جائے گا. تو اس کو کرو نا، حالت نصب کرو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ یعبدو کو خفیف کرو، کیا ہو جائے گا یہ؟ یعبدہ. یعبدہ کیا ہو جائے گا؟ یعبدہ. یعبدو. اور مجھے اگر یعبدو کو اخف کرنا ہو تو کیا کروں گا؟ یعبد. یعبد. یعبد میرے لیے بڑا آسان ہے نا اس کو. یعبدہ مجھے پتا چل گیا یہ کیا ہے، خفیف ہے. یعبد یہ اخف. اخف ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں یعبدہ سے پہلے اگر لی لگا دیتا ہوں تو اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ تاکہ وہ عبادت کرے. تاکہ وہ عبادت کرے. تو آپ نے یہاں لی کا ترجمہ کیا لیا؟ تاکہ. لام تعلیل والا لیا. ٹھیک ہے. جی لام تعلیل. میں اگر یعبد کے آگے لی لگا دوں تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں وہ عبادت کر، ہرگز نہیں وہ عبادت کریں گے. نہیں 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 نہیں، کیوں ہرگز نہیں؟ کیوں لائے ہو؟ کیسے لائے؟ یہ جو لی ہے، آپ نے لی جی کتنے پڑھے اب تک؟ لیے آپ نے اب تک کتنے لی پڑھے؟ ایک تاکہ، ایک لام امر. تو لام یہ کیا ہے؟ یہ کون لام امر کیا کرتا ہے؟ لام امر اخف کر دیتا ہے. اس کا اخف ہوا ہے نا. جی تو اس کا مطلب یہ لی کون سا والا ہے؟ لام امر کا ہے نا. جی. لام امر کا ترجمہ کریں. مجھے لام امر کا ایک منٹ یاد کر لوں. یاد نہیں آ رہا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ کریں. اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے. اس سے چاہیے کہ وہ عبادت کرے. یعبدو سے مضارع کا صیغہ بنائیے، جمع کا صیغہ بنائیے. کیا بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ یعبدون. 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 یعبدون کو خفیف کریں. یعبدو ہو جائے گا اور آخر میں الف لگ جائے گا، نون ہٹ جائے گا. تو اعرابی ہٹ گئی اور الف ہٹ. الف ہٹ گئی. یعبدون کو اخف کریں. یعبدون کو اخف کرو تو اخف بھی ایسے ہی ہوگا. اخف بھی ایسی ہوگا، یہی لکھو صحیح. یعبدو. اچھا جی، میں نے اس کے آگے لی لگا دیا، کیا ترجمہ کریں گے؟ تاکہ وہ عبادت کریں.
یا یہ کہ وہ انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں؟ پھنس گئے نا آپ. پھنس گئے. واحد کا صیغہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ واحد کے صیغے میں لام کلمہ واضح تھا. آپ نے لی دیکھا اور آپ نے دیکھا لام کلمے کے اوپر فتح تھی، تو آپ نے کہا یہ لی کون سا ہے؟ لام تعلیل ہے، تاکہ. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ لام کلمہ واضح تھا، لام کلمہ خف ہے، تو یہ لی کون سا ہو گیا؟ لام امر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ادھر آپ نے ترجمہ کیا تاکہ وہ عبادت کریں، ادھر آپ نے ترجمہ کیا انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. اسے لیکن چاہیے. جب جمع کا صیغہ آ گیا تو آپ یہاں پھنس گئے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کا ترجمہ لام امر کا کرنا ہے کہ لام کئی کا کرنا ہے. تو ایک باریک سا پوائنٹ ہے، وہ نوٹ کر لیں سر. وہ باریک پوائنٹ یہ ہے سر کہ جب بھی مثنیٰ یا جمع کا صیغہ ہوگا اور اس کے اندر لام لی جو ہے، لی بطور لام امر آئے گا، لی بطور امر اگر آئے گا تو اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ واو یا فا ملے گا. اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ، ڈاکٹر صاحب کیا کہا میں نے آپ سے؟ واو یا فا ملے گا. کس کے لیے؟ لام امر کے لیے. لام امر کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز دوسری چیز کیا کہ اب اس سے پہلے واو اور فا ملے گا، اور لام امر کی یہ جو لی ہے نا، یہ لی جو ہے نا یہ ساکن ہو جائے گی. یہ لی کیا ہو جائے گی سر؟ ساکن ہو جائے گی. حذف ہو جائے گی. اس کی جو کسرہ ہے نا یہ حذف ہو جائے گی. اور اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تو سر جی آپ کو قرآن مجید کی بہت ہی معروف صورت ہے سورہ قریش، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، فلیعبدوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے. اور اگر اس سے پہلے وا یا فا تو ہے، وا یا فا اسی طرح سے ہو، لیکن اس لام کے نیچے کسرہ موجود ہو تو پھر یہ لام کیا کہلائے گا؟ لام تعلیل. اور یا پس تاکہ وہ عبادت کرے، تاکہ وہ عبادت کرے. یہاں کیا ہوا؟ بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے. قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت آیت، میری بہت ہی پسندیدہ آیت سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا اچھا وہاں لکھا ہوا کیسے لیعبدونی؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ لیعبدونی وہ لکھا ہوا کیسے ہے؟ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. وہ لکھا ہوا اس طرح سے تھا، کیا وہ یعبدونا تھا نا؟ یعبدونا تھا. یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عبادت کرتے ہیں. اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہیں میری، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس فعل کے ساتھ مفعول چاہیے نا مجھے. جی تو یا مجھے مفعول چاہیے یا متکلم کا. اب یا متکلم کا مسئلہ کیا ہے؟ یا متکلم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس سے پہلے زیر چاہیے. جی اس کو اس سے پہلے زیر چاہیے ہوتی ہے. اسم ایکسپٹ کر لیتا ہے، فعل ایکسپٹ نہیں کرتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ایک نون وقایا لے کے آتے. یہ نون وقایا آیا اور یا اس کے ساتھ لگ گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یا بدوننی. کیا بن گیا سر جی؟ یعبدوننی. کیا ترجمہ ہوا اب اس کا؟
وہ میری عبادت کرتے ہیں. وہ میری عبادت کرتے ہیں. اب ہوا کیا, میں نے اس کے آگے لگا دیا لی, میں نے اس کے آگے لگا دیا لی. اب لی جب آ گیا لام تعلیل تو اس نے کیا کیا, اخف کر دیا. اس نے اخف کر دیا تو یہ والا نون باہر نکل گیا. اب غور کریں, اس نون کے اوپر فتح ہے, یہ نون باہر نکل گیا, اور کون سی نون رہ گئی, نون وقایا کی نون رہ گئی. ٹھیک ہے. اور عربی کا اسلوب یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ جو یا متکلم ہوتی ہے اس کو معذوف کر دیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا, یہ بھی معذوف ہو گئی, اور یہ جو نون بقایا ہے یہ یہاں لکھ دی گئی اس طرح سے. یعبدونی, اور آپ دیکھیں اس کے نیچے کسرہ مل رہی ہے, لیعبدونی, تاکہ وہ عبادت کرے میری. تو یہ جو میری کا جو آپ نے ترجمہ نکالا ہے وہ نون کے نیچے جو زیر ہے نا, اور جو اس کی یا متکلم معذوف ہے اس سے نکالا. اگر آپ اس کو لیعبدون کر دیں تو گڑبڑ ہو گئی. پوری تو آپ سائنس اس ہو کا گئی. ترجمہ, سائنس تو نہیں ہوئی سر, یہ تھوڑی سی میڈیکل سائنس ہی ہے. یعبدون, اب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے سر, وہ پوائنٹ بھی سمجھ لیں. یہ پوائنٹ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کا بہت استعمال ہوا ہے. یہ جو چیزیں بھی ہمیں آپ سے بات کی نا سر, اس کا استعمال بہت ہوا ہے. اور پھر عربی گرامر کے اندر جو بہت سارے لوگ جنہوں نے تراجم کیے ہیں نا, انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر ترجمے بھی بہت کیے ہیں. اب آپ کو میں اس کے نقطہ بتانا چاہتا ہوں, اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے, لطیف نقطہ نوٹ کریں آپ. سر یہ لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا, لی کو آپ نے کیا کہا, تاکہ. لی کو آپ نے کیا کہا ہے سر, تاکہ. تاکہ کیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں سر, یہ جو کے کا ترجمہ ہے وہ کس سے ملتا ہے آپ کو, کہہ کا کے کا ترجمہ ترجمہ آپ کو کہاں سے ملا تھا, ان سے ملا تھا. کے کا ترجمہ آپ کو کہاں سے ملا تھا سر, ان سے. ان سے ملا تھا. یہ ذہن میں رہنی چاہیے آپ کی بہت اچھی بات, کہ کے کا ترجمہ آپ کو ملا تھا ان سے. تو یہ جو تاکہ ہوتا ہے نا, لی جو ہوتا ہے نا, اب فار ایگزامپل یہ جو تھا نا کہ وہ ہم نے جو کیا تھا ننظرو, ننظرا کیا تھا نا ہم نے, دی ننظرا, تاکہ ہم دیکھیں, یہی تھا نا ترجمہ اس کا, جی جی بالکل. تاکہ ہم دیکھیں کیسے عمل کرتے ہو تم. آگے جو تھی لننذرا. تو اب وہ گرامر والے کیا کہتے ہیں, گرامر والے ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ وہ اس لی کو لام جارہ ہی لیتا ہے. وہ کیا لیتا ہے سر, لام جارہ ہی لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ایفیکٹ آیا ہے, لی چونکہ نام جارہ ہے, تو وہ کہتا ہے اس کے اوپر جو ایفیکٹ آیا ہے, یہ جو حالت نصب میں گیا ہے, وہ لی کی وجہ سے نہیں گیا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا, تاکہ. تو کہتے ہیں کے کا جو ترجمہ ہے وہ کے کا ترجمہ کس سے نکلتا ہے, ان سے نکلتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لی ہے, کہ لی پلس اس کے اندر ان چھپا ہوا ہے, اس کے اندر ان چھپا ہوا ہے, اور آگے تھا ننظرو. ننظرو, یہ ان نے اس کو کیا کر دیا, پتہ کر دیا. تو عربی گرامر کا ایک اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم لی کو جارہ ہی لیں گے, لی کو کیا لیں گے, جارہ ہی لیں گے. اور پھر کہتے ہیں اس کے اندر جو یہ جو اس کے اوپر جو افیکٹ آیا ہے وہ لی کی وجہ سے نہیں آیا, بلکہ یہ ان کی وجہ سے آیا. اور پھر ان کو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو وہ لے لیتے ہیں مصدریہ. ان مصدریہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا, وہ کیا تھا, ان پلس فعل. ان پلس فعل بن کے کیا بن گیا, مصدر موول بن گیا.
اب مصدر موول اسم ہے نا, جی مصدر بالکل موول صحیح. اسم ہے. اب مصدر موول آپ یاد رکھ لیں یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور بنے گا. قرآن مجید کی ہم جب انالیسس کریں گے تو آپ کو اس کو مبتدا بھی بنا کے ملے گا, بنائیں گے ہم انشاءاللہ. یہ خبر بھی بن سکتا ہے, یہ فاعل بھی بن سکتا ہے, یہ مفعول بھی بن سکتا ہے. اور چونکہ یہ مصدر ہے تو یہ لام کو لی کو لام جارہ کر لیا تو پھر یہ اس کو کیا کر دیتے ہیں, اس کو وہ مجرور بنا دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں مجرور اور لام مل کے متعلق ہو جاتے ہیں, پھر اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کر دیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کے اندر ساتھ وہ ایسا کریں. یہ ان نازبہ بھی ضروری نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ کریں, لیکن جو آپ کو ڈفرنسز بعض دفعہ ملتے ہیں نا, اس کا ایک جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بھی اگر اس کو جو لیا ہے تو کسی ریزن کے بنا پہ لیے, الرٹ اپ نہیں ہے کہ میری آپ کی مرضی سے نہیں ہے. اگر میں کہوں گا نہیں میں ایسا کر دوں گا, میں ویسا نہیں, یہ اس کے رولز ہیں, اسی رولز کے بنیاد پر ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر اس کو متعلق بنا کے آپ کے لیے اچھا ترجمہ نکل سکتا ہے تو آپ متعلق بنا کے کر لیں. جیسے ہم نے ان ناسبہ کی جب ایگزامپل کی تھی تو ہمارے پاس چوائس تھی نا کہ ہمارے لیے کون سا بہتر ترجمہ ہے. اب جیسے وہ جو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وہ جو روزوں کے اوپر ہے, کوئی آیت یاد ہے آپ کو کیا تھی, جو فقہ کے اوپر جب آیت آتی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اب اگر آپ نے اب ان تصوموا کو آپ نے مصدر لے لیا تو پھر اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. روزہ رکھنا آ گیا نا, اب تو اب مصدر کا معنی دیا تو روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. اور ان تصوموا خیر لکم اس کو اگر فعل کے طور پہ لو کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم روزہ رکھو, اور روزہ رکھنا وہ مصدر ہو جائے گا. تو یہ پھر آپ کی اپنی اس کے اوپر بھی کہ آپ کس طرح سے اس کا معنی لینا چاہتے ہیں, اس کو کتنا خوبصورت کر سکتے ہیں, اس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمیں تراجم میں جو بہت سارے اس قسم کے جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک تو بالکل معنی ہی چینج کر دیا, یعنی ایک ایسا معنی لے کے آئے کہ جو ڈکشنری میں کہیں نہیں ملتا, اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. لیکن بعض بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے جو مائنر ڈفرینسز آتے ہیں نا, وہ ڈفرینسز بیسیکلی ڈفرینسز ہمیں لگتے ہیں, وہ پریکٹیکلی اگر دیکھا تو ڈفرینس ہوتا نہیں ہے. وہ کچھ سے پہلے تک سمجھ میں مجھے بھی نہیں آتا تھا, تھوڑا بہت اس لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار یہ انہوں نے یہاں مصدر کا ترجمہ مصدر کا معنی لیا ہے اور مصدر کا معنی اس بیس پہ لیا ہے, یہ متعلق کا معنی لیا ہے تو یہ اس بیس پہ لیا ہے, تو یہ معنی اس طرح سے. تو میں ان باریک چھوٹے چھوٹے ڈفرینس کے معنی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے آپ سے جیسے پچھلی کلاس میں یہ کہا تھا کہ اب ہم جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے نا وہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہیں, اب پریکٹس کوئی نہیں ہے, بس یہ اب آپ کے پاس جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہے نا اس کو بھلے آپ نوٹ ڈاؤن کریں, کہیں لکھیں, کسی جگہ پہ ڈالیں اور اس کو آپ کریں. یہ قرآن مجید کیا آپ سمجھیں, اب آپ کو جو ہے نا نگینے ملنے شروع ہوں گے. یہ ابھی آج کی کلاس میں اور اگلی کلاس میں ہم صرف چھوٹے چھوٹے نگینوں کو دیکھیں گے اور پھر جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت سا ایک ہم حصہ انشاءاللہ شروع کریں گے. تو ایک آئٹم اور رہ گیا, ایک اور رہ گئی ہے, وہ ہم کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں حروف ناصبہ آج ہمارا ختم ہو جائے گا. یہاں تک کلیئر ہے سب؟ کوئی سوال, کوئی ایشو؟ ڈاکٹر صاحب, عزیز صاحب, طارق صاحب, کوئی سوال؟ طارق صاحب جی یہ جی مت کہنا, سمجھ میں آ گیا مجھے. طارق صاحب یہ مت کہنا بھاری صاحب. صحیح بات ہے, آپ نے منہ کی بات چھین لی. نہیں طارق صاحب یہ بھاری نہیں ہے لیکن یہ بہت مزیدار ہے. مطلب آج آپ کو تھوڑا سا وہ ہوگا کہ یہ جو ترجمے میں ہمیں مل جاتا ہے تاکہ یا خواہش کا, یہ کس طرح سے نکلتا ہے, ہرگز نہیں, یہ کیسے نکلتا ہے, یہ ایسے نکلتا ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے جو ہمیں جو بعض دفعہ مختلف تراجم میں جو چھوٹے چھوٹے باریک باریک جو ڈفرینس تو نہیں کہیں گے لیکن مختلف جو تراجم ملتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ یہی. ایک اور نوٹ کر لیں, لی کے لیے ایک اور چیز بھی استعمال ہوتی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. کچھ چیز ایسی جو میں بھی چھوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ, وہ میں اس وقت کریں گے جب انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور آپ لوگوں کا ارادہ ہوا انالیسس کرنے کا تب ہم کریں گے. لیکن موٹی موٹی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آخری جو حرف رہتا ہے
ہم نے کتنے حرف کیے ابھی تک؟ لن، ان، لی، 3 حرف ہم کر چکے. چوتھا میں آپ کے ساتھ ایک رکھ رہا ہوں، وہ ہے حتی. حتی آپ نے سے پہلے پڑھا تھا طارق صاحب؟ جی کہاں پڑھا تھا؟ 11 میں. 11 میں. حتی کے معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک کے. یہاں تک. اس کا بھی وہی کیس ہے جو لی کا کیس ہے، اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. حتی بھی کیا کرتا ہے سر جی؟ حتی بھی کیا کرے گا؟ حروف ناصبہ ہے، فعل کو کیا کر دے گا؟ حالت نصب میں لے جائے گا. ایک مادہ ہے واو لام جیم. عابد صاحب ماضی مضارع بنائے فٹافٹ. عابد صاحب کتنے؟ کیا مطلب؟ سوری میں سنا نہیں. مجھے کہہ رہے تھے آپ کیا جیم والاجا آپ بنائیے، کیا کرے گا؟ والا جا یولیجو اور نہیں کرو مالک. تو آپ سے واو بنائے ہٹ جائے گا، واو ہٹ جائے گا. واو ڈراپ ہو جائے گا. کیا بنے گا؟ صحیح. والا جا یلیجو. یہ جو ڈراپ ہے نا، سارے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ سارے آپ کے سیدھے کرا دیں گے. ڈاکٹر صاحب چلے گئے میرے خیال میں ہیں؟ نہیں کہاں چلے گئے آپ؟ والا جا یلیجو. آپ نازک مدینے کہہ کر اتنی مشکل چیزیں پڑھا رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ والا جا یلیجو ولجن کیا مانا ہوا؟ والاجا والا جا یلیجو ولجن داخل ہونا. داخل ہونا. اچھا داخل. حتی یلیج الجمل. اچھا صحیح. یلیجو کیا خوبصورت. اب میں کہتا ہوں قرآن مجید کی ایک بہت عظیم آیت ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. حتی یلیجو یلیجو اس سے پہلے میں نے حتی داخل کر دیا. صحیح. حتی آیا تو اس نے کیا کیا؟ یلیجو کو کیا کر دیا؟ اخف کر دیا یا خفیف کر دیا؟ خفیف کرے گا. یلجا. حتی یلیجا. ڈاکٹر صاحب کیا آیت ہے؟ حتی یلیجل جملو. جمل فی سم الخیاط. توبہ توبہ. جملو فی سمل سم الخیاط. سم حتی یلیج سمل الجمل. خیال. یہ سورہ انعام میں ہے نا؟ نہیں سر جی سورہ اعراف. سورہ اعراف میں. لا يدخلون الجنہ. حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط. لا يدخلون الجنہ نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں. حتی یلج الجمل فی سمل. فی سمل ہے یار، سمل نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سمل ہے. نہیں سمل ہے انور صاحب. پکی بات ہے. جی مل تو حافظ ہے، تک. اب آگے سم ہے کہ سم ہے نہیں پتا، مل تو ہے. یہ سم سم ہی ہے. آراف کا 40واں آیت ہے، میں نے نکالا. یہ سم الخیات ہے. فی سم الخیال. نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے. یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوئی کے ناکے. اگر اچھا ابھی اس پہ بات کرتے ہیں تو حتی کیا کرتا ہے؟ حتی بھی وہی کام کرتا ہے، حرف ناصبہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اور آپ کو پتا ہے سیدنا عیسیٰ کا آواز ہے. اور یہ آیت تھی، آپ کو یاد؟ طارق صاحب کو یاد ہے اس آیت کا بیک گراؤنڈ؟ اس آیت کی جو پہلی والی آیت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا کہ وہ جو مستکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ان کے لیے آسمان کے لیے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے نہ آسمان کے دروازے کھلیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، جو کہ ممکن نہیں لگتا.
اور سیدنا عیسیٰ کا واز ہے اور ان کے واز میں یہ الفاظ ہیں کہ اونٹ تو کے ناکے میں داخل ہو جائے گا لیکن تکبر کرنے والا کے لیے نہ دروازے کھولے جائیں گے نہ جنت میں داخل ہوگا. تو آپ سمجھ لیں کتنا بڑا مسئلہ ہے تکبر کرنا. اور کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہی تکبر تھا. اور تکبر میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کر ہی رہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں. ہمیں کہیں نہ کسی جگہ پہ اپنے اندر وہ کبر ہم کہیں نہ کہیں ضرور دکھاتے. اور یہ اس لیے منع ہے کہ کبرائی جو ہے وہ اللہ کی صفات ہے, تو کسی اور کے ساتھ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں. اچھا سر جی, جو بنیادی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ سن. لی حرف جارہ تھا. لی کا ترجمہ آپ کہتے ہیں تاکہ. کے کا مفہوم کہاں سے ہے؟ ان سے. حتیٰ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ. تو گرامر والے یہاں بھی یہی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو افیکٹ آیا ہے وہ حتیٰ سے نہیں آیا, بلکہ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل تھا حتیٰ. یہ دراصل تھا حتیٰ اور پھر ان اس کے اندر موجود تھا, کہ بنا نا اس سے, اور پھر یہ تھا یلیجو, جس کو ان کی وجہ سے وہ یلیجا ہوا. تو گرامر والے آپ کیا کریں گے؟ گرامر والے کیا کریں گے؟ اس کو پورا جملہ فعلیہ لیا, یلیجو جمل فی السم الخیاط کو پورا جملہ فعلیہ لیا, فعل ہو گیا پورا, اور ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا تو بن گیا مصدر مؤول. اور پھر اس مصدر مؤول کو انہوں نے بنایا مجرور, حتیٰ کو لیا جارہ اور مجرور ملا کے متعلق بنا. تو اب اس کا ترجمہ پھر وہ کریں گے یہاں تک کہ یہ پھر وہ ترجمہ کریں گے کہ داخل ہونا, یہ مطلب اس کو مطلب مصدر والا ترجمہ لے کے آئیں گے اور اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جارہ بنا کے اس پورے جملے کو اس کو مجرور بنا کے متعلق کریں, یہ کام کریں گے. اور حتیٰ کی بہت ساری, اچھا حتیٰ کے بارے میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. حتیٰ جب حرف جارہ بن کے آتا ہے, حتیٰ جب فعل پہ داخل اسم پہ داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جارہ. حتیٰ کو ہم کہتے ہیں جارہ اور آگے والا مجرور. جب یہ فعل پہ داخل ہو کے آئے گا تو اس کے لیے ایک لفظ ہے, وہ نوٹ کر لیں, جو آپ ہمیشہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ یہ ہے کہ یہ حتیٰ دیکھیں فعل پہ داخل ہوا تو آپ حتیٰ کو کہیں گے حرف غایہ. حرف غایہ. تو چار بنیادی, ویسے تو اس میں ایک اور بھی ہے, دو اور ہیں, وہ میں آپ کو صرف نوٹ کرا رہا ہوں اور اس کو ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں, صرف میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں, وہ نوٹ آپ کر لیں. ایک ہے جس کو حرف غایہ. سر یہ غایہ کا مطلب تو سلیم بھائی بتائیں گے. سلیم بھائی غایہ کا مطلب بتائیں. سلیم بھائی چلے گئے. جی اس کا مطلب غائب کیا بتانا. سلیم بھائی غایہ کا مطلب کیا ہے؟ غائب ہی لگتا ہے مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں نعمان بھائی. زور سے بولے سر. غائب. اچھا غائب, ٹھیک ہے. یہ آپ کو اب میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ اور سلیم صاحب آپس میں لڑ لیجیے گا. اچھا سر, ایک جس طرح سے لی ہے نا, اسی طرح سے ایک لفظ ہے اور جس کو کہتے ہیں کئی. جس طرح سے لی ہے اسی طرح سے کئی ہے, اور کئی بھی جو ہے نا اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے لی استعمال ہوا, تاکہ. اور اس کی زیادہ اگزامپل نہیں ہے قرآن مجید میں. ایک بڑی معروف اگزامپل ہے, وہ جب سیدنا موسیٰ نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آگے کیا ہے؟ وجعل لی من اہلی ہارون اخی اشددہ بہ ازری واشرکہ فی امری
کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک. اب وہاں دیکھیں وہاں نسبحو نہیں ہے، ہا کے اوپر فتح ہے، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثیرہ، زیادہ سے زیادہ. ایک تو یہ ہے، ایک اور بھی ہے، مطلب 4 ہو گئی، یہ 5واں ہو گیا، اور چھٹا ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں اذن. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، وہ بھی اسی وجہ سے ہے دولتم. وہ بھی اسی وجہ سے. ایک اور ہے، وہ بھی نوٹ کریں، وہ ہے اذن. کیا ہے سر جی؟ اذن نہیں ہے، اذن ہے سر. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کرا رہا کہ قرآن مجید میں یہ نہیں آیا. قرآن مجید میں یہ دوسرے طریقے سے آیا، تو جس طریقے سے آیا نا اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا. تو بنیادی طور پہ 4 ہیں مین، وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے: لن، ان، لی، حتی اور کہیں بھی آپ سمجھ لیں. جس کے اندر حتی اور لی جو ہے وہ ناسبہ تو کرتے ہیں، لیکن ناسبہ وہ فعل کو اپنے حرف کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. اسی لیے جب اس کی انالیسس کرتے ہیں تو گرامر والے کیا کرتے ہیں کہ اس ان کو ناسبہ لے کر اس کو مجرور کر دیتے ہیں اور متعلق بناتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. ان جو ہے وہ کیا دونوں کام پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو فعل کے طور پہ بھی لیتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ استعمال آپ کو ملے گا قرآن مجید کے اندر وہ لن ملے گا. ان بھی بہت استعمال ہوگا، ان بھی بےحد استعمال ہوا ہے، لن بھی بہت استعمال ہوا ہے. لیکن لن کا تو آپ کو افیکٹ نظر آتا ہے، مانوی تبدیلی بھی نظر آتی ہے، اور اس کو خاص جو کرنے کے لیے آتا ہے اس میں بھی آتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ لن جو ہے نا حتیٰ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. حتیٰ کے ساتھ بھی بہت ساری آیت ایسی ملیں گی حتیٰ کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے. تو سر جی سر بھائی آج غایا کے 2 معنی آتے ہیں. ایک تو وہ غائب جو انہوں نے کہی، یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں پرپس، اگر انگلش ٹھیک ہے، میں، اور دوسرا اس کا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں ہی منتہا، کسی چیز کا اینڈ. ہاں تو حتیٰ کے معنی اس ہوتے کا ہیں تک نا، تو وہ منتہا کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک کسی چیز کا ہے آخری سر. حد. تو طارق صاحب یہ آج ہم نے کیا تھا انشاءاللہ حرف ناصبہ کے حساب سے کہہ لیں یا خفیف کے حساب سے کہہ لیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم جو ہے نا وہ مظلوم کو کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو گرامر کا جو بیسک کورس ہے نا، جو بیسک کورس ہوتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہم 2 چیزیں کریں گے وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کو اگر ہم نہ کریں تو آپ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ کو سمجھنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. وہ کسی قسم کی گرامیٹیکل انالیسس میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اس کے بیسک جو جیسے یہاں آپ کے سامنے اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، مادہ تھا واو لام اور جیم، اور ہم نے اس کا پہلا صیغہ بنایا ولجا یلجو. واو غائب ہی ہو گیا، واو اس طرح سے غائب ہو. اب اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہوگا کہ واو اس میں غائب ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے تو کیوں ہو سکتا ہے، تو آپ یلیجو کا مادہ ہی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، اور آپ کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی کہ اگر یا کو میں علامت مضارع لیتا ہوں تو یہ کون سا مادہ ہے جو 2 حرفی ہے. ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں 2 حرفی. اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو 3 حرفی لیتا ہوں تو مضارع میں تو دمہ آتا ہی نہیں ہے، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. تو اب ہم وہ چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے بعد جو چیزیں کریں گے وہ ہم نے ان چیزوں کو کرنا ہے کہ جس سے آپ کا ایک بہت ہی قرآن مجید کا وہ حصہ اگر وہ آپ نہ کریں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان نہیں ہے، انٹل انلیس کہ آپ ساتھ ساتھ ڈکشنری رکھیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ رکھیں، وہ آپ کو بتا دیں اور آپ آگے لے کے چلیں. لیکن یہ بڑی خوبصورت ہسٹری جو آگے جو ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اب آپ کا بیسک گرامر کے حوالے سے جو آپ طارق صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کتنے عرصے کا کورس ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا 5 سے 6 مہینے کا. تو اگلی کلاس کے بعد آپ کا جو بیسک کورس والا ایریا ہے وہ پورے کا پورا ختم ہو گیا. اب بیسک کورس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو عمر یہ بھائی ہے کہ اس بیسک جی سلیم بھائی
نہیں آپ کہہ رہے تھے، میں یہ کہہ رہا تھا آپ پہلے ابواب کرائیں گے، پہلے وہ غیر صحیح افعال کرائیں گے؟ پہلے میں غیر صحیح افعال کروں گا، اچھا کیونکہ غیر صحیح افعال کرا دیں گے نا، تاکہ جب ابواب کے اندر غیر صحیح افعال آئیں گے نا تو ہاتھ کے ہاتھ کور ہو جائیں گے. نہیں تو پہلے ابواب کرانے کے بعد غیر صحیح اگر کرائے نا تو پھر واپس اس کو ریپیٹ کرنا پڑ جائے گا. تو وہ کرا دیں گے. اور ابواب بھی میں مینلی جو ہے نا وہ 3 ابواب پہ فوکس کروں گا. پڑھائیں گے تو سارے 8 کے 8، لیکن فوکس جو ہے نا جس کے بعد زیادہ پریکٹس ہے وہ 3 ہی ابواب کرائیں گے، ایک افعال، ایک تبدیل اور ایک اختیار. تو اس میں اب 2 چوائسز ہیں آپ لوگوں کے پاس. یا تو یہ کہ اگلی کلاس کے بعد ہم ایک دن پہلے ایک خالی کچھ قرآن کی آیتوں کی اور انالیسس کریں، ایک یہ آپشن بھی. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم انالیسس نہ کریں اور ہم اگلی کلاس کے بعد جو ہے نا ہم ڈائریکٹ جو ہے پھر ہم فعل کی تبدیلیوں کا اور نئے ابواب جو ہم نے کرنے ہیں اس میں کام کریں. جیسے آپ کہیں گے اس طرح کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے سر جی؟ ٹھیک ہے. کوئی سوال آج کے کلاس کے حوالے سے سر؟ شکیل صاحب آپ کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں سر. ٹھیک ہے سر، تو پھر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.